امپورٹینس آف لرننگ تھیریز. کیوں ضروری ہے کہ لرننگ کے پروسیجر کو، جو کہ کوئی بھی انسان جس کی فہم رکھ سکتا ہے، کوئی بھی انسان اس پروسیجر کو سمجھ سکتا ہے، اور کوئی بھی انسان اس کی امپورٹینس کو بھی سمجھ سکتا ہے کہ لرننگ ایز اے پروسیجر اور لرننگ ایز اے پروڈکٹ کتنا امپورٹنٹ ہے اور کیسے ہوتا ہے. اس کے لیے کیوں ریسرچرز اتنا کام کرتے ہیں، سال ہر سال لگاتے ہیں، اور کیوں تھیریز بنتی ہیں؟ کیا وہ تھیریز واقعی امپورٹنٹ ہیں؟ کیا وہ تھیریز ایز ٹیچرز ہمیں کہیں پر بھی ہیلپ کرتی ہیں؟ کیا وہ تھیریز ایز پیرنٹس ہمیں کہیں پر بھی ایڈوائز کرتی ہیں؟ کیا وہ تھیریز ایز اسٹوڈنٹس ہمیں کہیں پر بھی گائیڈ کرتی ہیں؟ ان ساری چیزوں کے لیے آج کے موڈیول میں ہم سرٹن اسپیکٹس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے. لرننگ تھیریز کے اوپر بہت سے اسکالرز نے جو بھی تھیریز چھوڑی ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ تھیریز ہمیں صرف ایک پیپر یا ریسرچ آرٹیکل دے کر نہیں چلے گئے یا نہیں دیتی ہیں کہ جس کو کہ ہم پڑھتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ بس یہ ہمیں ایگزامز میں کام آئے گا یا پھر مجھے یہ لیسن پلاننگ میں کام آئے گا، بلکہ وہ ایک ایسا آرٹیکل ہے، ایک ایسا ہمارے لیے لائحہ عمل ہے which provides better idea of the purpose of the entire teaching and learning activities which are taking place in the class and even behind those activities. جو کہ ٹیچرز کو یہ انفارم کرتی ہیں کہ یہ سارا کا سارا پروسیجر ہوتا کیسے ہے. فار ایگزامپل، آپ اگر اسٹیج تھیریز کی بات کریں تو پیاجے کا ورک کسی بھی ٹیچر کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ کسی بھی پیرنٹ کے لیے وہ ہیلپ فل ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ بچے کے ڈفرینٹ ایئرس کے ساتھ جیسے جیسے بچہ بڑھتا ہے، چند مہینوں سے 2 سال کا، 4 سال کا، 6 سال کا، اس میں سرٹن ایسے کریکٹرسٹکس سال ہر سال کی ریسرچ کے بعد ہمیں ایڈوائز کیے ہیں، کر رہے ہیں آج بھی اور کرتے رہیں گے، کہ جو کہ بہت سارے لوگوں کے لیے صرف لیسن پلاننگ، کلاس روم ٹیچنگ ایکسپیرینسز اور ایکٹیویٹیز، ایگزامینیشن پریپریشنز ان سے بڑھ کے کہیں زیادہ معلومات آفر کرتے ہیں. اسی طرح سے اور بہت سے تمام ریسرچرز، تمام اسکالرز اور تمام تھیریز میں جو بھی بحث ہے اور جو بھی علم موجود ہے وہ اس کا اسکوپ کہیں بڑھ کر ہے صرف ڈیلی کلاس روم ٹیچنگ لرننگ ایکٹیویٹیز سے. نمبر 2، learning theories equips the teacher to meet the learning needs of learners effectively. Now, I'm using the word effectively. It's not only efficiently. What is the difference between being efficient and effective? Efficient will tell you to reach the benchmark or the criteria, to reach to a certain level which is minimum required. But effectively means that to equip your students for the life, not only for the exams, to tell them that the sky is the limit, and then to give them the courage to try for that, and then to give them the courage to accept that failures can be there on the way. So first of all, آپ کو خود وہ ماننے کی ضرورت ہے، اور یہ سارا کا سارا کام ہمیں لرننگ تھیریز کی صورت میں ڈفرینٹ ایسے اپریہینشن سے، ڈفرینٹ ایسے چیک پوائنٹ سے اور ڈفرینٹ ایسے وارننگ سے ہمیں آگاہ کرتا ہے کہ یہ سب ہوتے ہوں گے، رستے میں پیش آئیں گے، اور ان سے آپ نے کس طرح سے آپ نے ان کو فیس کرنا ہے اور ان کو کامبیٹ کرنا ہے، ان کے لیے کیسے پریپیئر کرنا ہے. سو اٹ ایکوپس دا ٹیچر ٹو میٹ ایوری انڈیویجول لرنرز نیڈس، جو کہ بہت زیادہ ڈائیورس ہو سکتی ہیں. اینڈ بیفور موونگ آن، ہمیں اس میں یہ بھی ہمیں آگاہی حاصل ہوتی ہے کہ آپ ایز ٹیچر ہر انسان کی ڈائیورسٹی اینڈ انڈیویجویلٹی دونوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور لرننگ تھیریز میں وہ سارے کے سارے پروسیجرز کو ہیومن بینگس کے اندر جو موجود ہیں کریکٹرسٹکس، ان کو ایکسپلور بھی کیا جاتا ہے اور ان کے لیے ایڈوائز بھی کیا جاتا ہے. لاسٹلی، اٹ انہانسز ٹیچنگ اینڈ لرننگ بائی پرووائڈنگ گائیڈ لائنس ٹو دا ٹیچرز، ٹو ڈفرنٹ اسکالرز اینڈ ٹو ڈفرنٹ ایجوکیشنسٹ کہ which type of methods of teachings will be useful اپنی کلاس روم ایکٹیویٹیز میں. آپ کو کس وقت صرف میمورائزیشن کو انہانس کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے کون سے میتھڈز اچھے ہوں گے. کس وقت آپ کو صرف اور صرف بچے کو فیکٹس اینڈ فگرز بتانے کی ضرورت ہے، اس کے لیے کون سے طریقے اچھے ہو سکتے ہیں. کس وقت آپ کو بچے کے لیے اپلیکیشن لیول پر لے جانے کی ضرورت ہے، اس کے لیے کون سے طریقے ہو سکتے ہیں. ٹیکنالوجی کا یوز کہاں پہ کرنا ہے، اور کس وقت آپ نے پیپر ورک بچے کو سکھانا ہے، اور کس طرح آپ نے یہ آگاہی رکھنی ہے کہ کس طرح ان سب کا کمبینیشن آپ کے کلاس روم کے لرننگ انوائرمنٹ کو بہت رچ کر سکتا ہے. سو اٹ ڈز ٹیک یو ٹو اے اسکوپ، ٹو اے ہورائزن وچ از ویری ویری براڈ اینڈ مچ مور وائڈر دین اے میئر کلاس روم لیسن پلاننگ اینڈ اے میئر تھنکنگ اباؤٹ دا پروسیجر آف لرننگ. سو it is a very rich and in-depth study
and voyage within this procedure, which is called learning.